اللہ کی تلوار۔ جنگ یرموک کے دن جرجا نامی ایک بڑا سردار دشمنوں کی صف میں سے باہر آیا اور اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے اور اتنے قریب آئے کہ دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں مل گئیں۔ جرجا نے کہا، اے خالد، میرے کچھ سوالات کا جواب دیں اور آپ مجھ سے سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ اعلیٰ اخلاق کا مالک آدمی جھوٹ نہیں بولا کرتا، اور مجھے دھوکہ نہ دینا، کیونکہ شریف آدمی اپنے پر اعتماد کرنے والے کو دھوکہ نہیں دیا کرتا ہے۔ میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے تمہارے نبی پر آسمان سے کوئی تلوار اتاری ہے جو انہوں نے تمہیں دی ہے؟ تم وہ تلوار جس پر بھی اٹھاتے ہو اسے شکست دے دیتے ہو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں۔ اس نے پوچھا، پھر آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں اپنا نبی بھیجا، اس نے ہمیں دعوت دی، ہم سب نے اس سے نفرت کی اور دور بھاگے، پھر ہم میں سے کچھ لوگوں نے اسے سچا مان لیا اور اس کا اتباع کیا، اور کچھ جھٹلانے اور دور رہنے پر اڑے رہے۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو ان کو جھٹلانے اور ان سے دور رہنے پر اڑے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں اور پیشانیوں کو پکڑ کر ہمیں ان کے ذریعے سے ہدایت دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں پر سونتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے مدد کی دعا فرمائی۔ اس وجہ سے میرا نام سیف اللہ پڑ گیا، اور میں مشرکوں پر مسلمانوں میں سب سے زیادہ بھاری ہوں۔ جرجا نے پوچھا، اے خالد، تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود برحق نہ مانو، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی گواہی دو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس سے لائے ہیں اس کا اقرار کرو۔ جرجا نے پوچھا، جو تمہاری یہ بات نہ مانے تو پھر؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ جزیہ ادا کرے، جو کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں سے لیے جانے والا ایک سالانہ ٹیکس ہوتا ہے، جس میں بچے، عورتیں، بوڑھے اور مذہبی پیشوا شامل نہیں ہوتے۔ ہم اس کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے۔ جرجا نے پوچھا، اگر وہ جزیہ نہ دے تو؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم اس سے اعلان کر کے لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ جرجا نے پوچھا، اور جو آدمی تمہاری بات مان کر آج تمہارے دین میں داخل ہو، اس کا تمہارے نزدیک کیا درجہ ہوگا؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ احکام میں ہم سب برابر ہیں، چاہے کوئی سردار ہو یا عامی، پہلے اسلام لایا ہو یا بعد میں۔ جرجا نے پوچھا، جو آج تم میں داخل ہو اسے بھی تمہارے جیسا اجر و ثواب ملے گا؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، بلکہ وہ تو ہم سے افضل ہے۔ جرجا نے کہا، اللہ کی قسم، آپ نے مجھ سے سچ سچ کہہ دیا اور مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ پھر جرجا نے اپنی ڈھال کو پلٹ دیا، جو کہ جنگ نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو لیے اور ان سے کہا، آپ مجھے اسلام سکھائیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دائرہ اسلام میں داخل کر کر 2 رکعت نماز پڑھائی۔ جب حضرت جرجا رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل پڑے تو رومی یہ سمجھے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سردار کے ساتھ کوئی چال کھیلی ہے، اس لیے اس زور سے اچانک مسلمانوں پر حملہ کیا کہ ایک مرتبہ تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ صرف حفاظتی دستہ اپنی جگہ ثابت قدم رہا، جس کے ذمہ دار حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رومی مسلمانوں کے بیچ میں گھسے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اور حضرت جرجا رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ تھے۔ مسلمانوں نے ایک دوسرے کو پکارا، جس پر سارے مسلمان واپس آ کر جمع ہو گئے اور رومی اپنے مورچوں میں واپس چلے گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو آہستہ آہستہ لے کر رومیوں کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ تلواریں تلواروں سے ٹکرانے لگیں۔ دوپہر سے غروب تک حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جرجا رحمہ اللہ تعالیٰ مسلسل رومیوں پر تلوار چلاتے رہے۔ مسلمانوں نے ظہر اور عصر کی نمازیں اشارہ سے پڑھیں، اور اسی میں حضرت جرجا رحمہ اللہ تعالیٰ شدید زخمی ہو گئے، اور انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہ پڑھ سکے، اور اسی دن شہید ہو گئے۔ عزیز دوستو،
صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کفار کے سامنے فرماتے تھے کہ ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لائیں، مال کی محبت دل سے نکال کر اعمال صالح کی طرف متوجہ کریں اور دنیا کی فکر سے آزاد کر کر آخرت کی فکر پیدا کریں۔ اب جو اس دعوت کو قبول کر لے اور اسلامی احکام کی پیروی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسی مدد فرمائیں گے جیسی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی فرمائی، اور چین اور سکون ایسا نصیب کریں گے جیسا کہ صحابہ کرام کو نصیب تھا۔